نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله مولانا العظيم حب السباواز بلندر الشريبري اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. درس قرآن کی آج نشست نمبر 288. آج انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 98 سے اپنی نشست کا آغاز کریں گے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مجھے حق بیان کرنے اور ہم تمام کو اس حق کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے پچھلی آیات میں اللہ تعالی نے بیت اللہ کے اول بیت ہونے کے حوالے سے بیان فرمایا اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس مقام کی عظمت اور فضیلت کو بھی اجاگر فرمایا اور یہ واضح فرمایا کہ اس مقام پر اللہ تعالی نے اپنی نشانیاں رکھی ہیں اور ان نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی مقام ابراہیم بھی ہے. اور پھر فرمایا کہ جو شخص بھی اس مکان میں اس گھر میں داخل ہو گیا ہے تو وہ امن والا ہو گیا. اور پھر اللہ تعالی نے اس مقام پر حج ادا کرنے کے بارے میں بیان فرمایا کہ لوگوں پر اللہ کی رضا کے لیے حج کرنا اس شخص پر فرض ہے کہ جو وہاں جانے کی استطاعت رکھتا ہو. یہ پچھلا پس منظر تھا جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے. اب اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالی اہل کتاب کو مخاطب فرما رہا ہے قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون. کیا آپ ارشاد فرما دیجئے اے اہل کتاب لم تکفرون بآیات اللہ کہ تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو. واللہ شہید علی ما تعملون. اس کے متعلق علماء کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اہل کتاب کو خاص طور پر اس لیے مخاطب فرمایا ہے کہ اہل کتاب ہی وہ طبقہ ہے کہ جن کی کتابوں میں جیسا کہ تورات، انجیل اور زبور، ان تینوں کتابوں میں اور اس کے علاوہ جتنے صحائف اللہ تعالی نے انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل فرمائے ان تمام میں اللہ تعالی نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نشانیوں کو بیان فرمایا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے اللہ تعالی نے یہ واضح فرما دیا کہ جب بھی وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو اب تمہارا کام کیا ہوگا کہ تم ان پر ایمان لا کر ان کی تبلیغ دین میں مدد و نصرت کرو گے. جو پچھلے سے پچھلے رکوع میں آیت بھی گزری تو اللہ تعالی اہل کتاب کو ہی مخاطب فرما رہا ہے واللہ شہید علی ما تعملون کہ حالانکہ ان کے اعمال اس بات پر گواہ ہیں کہ اللہ تعالی نے ان کی کتابوں میں یہ نشانیاں بیان فرمائی کہ جب بھی وہ نبی تشریف لے آئیں گے تو تمہیں ان پر ایمان لانا ہے. اب ہر اہل کتاب اپنے اپنے وقت میں ان نشانیوں کو اپنی قوم کے سامنے بیان کرتے رہے لیکن جب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے تو بجائے انہوں نے ان پر ایمان لانے کے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت شروع کر دی. اور خاص طور پر اس آیت مبارکہ میں اللہ نے بآیات اللہ کا لفظ استعمال فرمایا کہ اللہ کی نشانی. آیت کا لفظی معنی نشانی. علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں نشانی سے مراد ایک نشانی ہے. وہ کون سی ہے؟ وہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے. اور آیت کی نشانی کا انکار کرنے سے مراد وہی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرتے اور ان کا ایک انکار نہ صرف ان کا انکار کرتے بلکہ ان کے خلاف سازشیں بھی کیا کرتے رہتے. اب آگے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء. اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ آپ ارشاد فرمائیے کہ اے اہل کتاب تم اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو. اب یہاں پر اگر آپ آیت مبارکہ پر غور کریں تو اللہ تعالی نے اہل کتاب کو مخاطب فرمایا اور کیا ارشاد فرمایا کہ آپ ارشاد فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب تم اللہ کے راستے سے لوگوں کو کیوں روکتے ہو. اب اس کی تفسیر تھوڑی سی سمجھ لیجئے کہ اہل کتاب
لوگوں کو کس طرح اللہ کے راستے سے اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس جانے سے روکا کرتے تھے۔ پہلی جو اس میں مثال دی جاتی ہے کہ وہ ضعیف مسلمان سے مراد وہ افراد کے جو نئے دار اسلام میں داخل ہو گئے اور جن کو دین اسلام کی تعلیمات کے بارے میں زیادہ معلوم نہ ہوتا، تو اب وہ ضعیف مسلمانوں کے دلوں میں اسلام اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے متعلق شکوک و شبہات ڈالا کرتے، جیسے کہ پیچھے گزر بھی چکا ہے، منسوخ ہونے کا انکار کرتے۔ اس کی مثال بھی پیچھے گزر چکی ہے۔ منسوخ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے، جو پچھلے بھی میں نے بیان کر دیا، دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، کہ کوئی حکم اللہ تعالی بیان فرمائے، لیکن اس حکم کے بعد جب کوئی نیا حکم اللہ تعالی نازل فرما دے تو ہوتا کیا ہے کہ وہ پہلے والا حکم منسوخ ہو جاتا ہے، دوسرا والا حکم جاری کر دیا جاتا ہے۔ اس کی بہترین مثال قبلے کی مثال، کہ ابتدا میں مسلمانوں کو قبلہ اول بیت المقدس کی طرف منہ کر کے عبادات کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن بعد میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کے مطابق اللہ تعالی نے بیت اللہ شریف، جس کو ہم کعبۃ اللہ کہتے ہیں، اس کی طرف رخ کر کے عبادات ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو اب جب بیت اللہ کی طرف عبادات کا رخ کرنے کا حکم آ گیا تو اب پہلا والا حکم منسوخ ہو گیا، یعنی آج اگر کوئی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ بیت المقدس قبلہ اول ہے، اس میں کوئی انکار نہیں، لیکن اللہ تعالی نے نیا حکم جاری فرما دیا اور بیت اللہ کی طرف رخ کر کے عبادات کو ادا کرنے کا حکم دیا گیا، لہذا بیت المقدس کی طرف اب کوئی نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اس کو کہتے ہیں منسوخ ہونا۔ تو اہل کتاب جو ہے منسوخ ہونے کا بھی انکار کیا کرتے ہیں، اور وہ یہ معاذ اللہ بیان کیا کرتے ہیں اور اللہ کی ذات پر یہ تہمت لگاتے کہ اللہ نے ایک حکم دیا۔ بات پر ذرا غور کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایک حکم دیا، کہتے تھے معاذ اللہ جب وہ اس کی قباحت پر مطلع ہوا۔ کتنا بڑا جملہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اہل کتاب کہتے تھے کہ اللہ نے جب ایک حکم دیا اور معاذ اللہ جب رب اپنے اس حکم کی قباحت پر مطلع ہو گیا، قباحت برا ہونے کو کہتے ہیں، قبیح اسی سے، یعنی اللہ نے کوئی ایک حکم نازل فرمایا، جب اللہ کو یہ معلوم ہوا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ جو حکم میں نے پہلے بیان کیا ہے وہ برا ہے، تو اللہ تعالی نے اس برائی کو ختم کرنے کے لیے کوئی نیا حکم نازل فرما دیا، تو یہ معاذ اللہ وہ بات کہتے تھے، تو اسی لیے اس کو منسوخ کر کے اللہ تعالی نے دوسرا حکم نازل فرما دیا۔ اور اسی طرح ایک اور بات وہ کہتے تھے کہ تورات حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شریعت ہے یہ قیامت تک باقی رہے گی۔ یہ بات بھی پہلے کئی مرتبہ گزر چکی ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے آغاز سے ہی پچھلی تمام شریعتیں منسوخ ہو گئیں، اور وہ منسوخ کے ہی قائل نہیں۔ وہ کہتے تھے جب ایک حکم نازل ہو گیا، ایک شریعت نازل ہو گئی، اب قیامت تک وہ حکم وہ شریعت نافذ رہے گی۔ اس کی کئی مثالیں پیچھے گزر چکی ہیں، جیسے اونٹ کے گوشت کے حوالے سے مثال آپ نے سمجھی، اونٹنیوں کے دودھ کے حوالے سے مثال آپ نے سمجھی، پھر یہی بیت اللہ اور بیت المقدس کے قبلہ ہونے کی مثال آپ نے سمجھی۔ پہلے تو وہ یہ طعنہ مسلمانوں کو دیا کرتے ہیں کہ تم نئی شریعت کی بات کرتے ہو، نئے دین کی بات کرتے ہو، لیکن پرانے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کے قبلہ ہونے کا حکم نازل فرما دیا، پھر انہوں نے طعنوں کا رخ چینج کر کے اس طرح طعنہ دینا شروع کیا کہ بیت المقدس افضل ہے، اور بیت المقدس ہی اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کی طرف رخ کر کے عبادات کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے جواب میں وہ آیت نازل فرمائی کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے دنیا میں اللہ کی عبادت کے لیے جو سب سے پہلا گھر بنایا ہے وہی سب سے افضل اور فضیلت والا ہے، وہ بیت اللہ ہے، مبارکن وہدی للعالمین، کہ وہ برکت والا بھی ہے اور تمام عالمین کے لیے اس میں ہدایت بھی رکھی گئی۔ تو اہل کتاب ان تمام باتوں کے قائل نہیں تھے، وہ ان تمام باتوں کو جو ضعیف مسلمان تھے ان کے سامنے کر کے ان کے ذہنوں میں شکوک اور شبہات پیدا کرنا، یہ تو ایک ان کا فعل تھا۔ دوسرا ایک ان کا قبیح فعل کیا تھا کہ وہ اس بات کا انکار کرتے تھے کہ تورات میں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا ذکر ہے، اس بات کا بھی انکار کرتے ہیں، اور جب ان سے آخر زمانے میں
آنے والی نبی کی صفات پوچھی جاتی. جب ان سے یہ پوچھا جاتا کہ جو نبی آخر الزماں جو سب سے آخر میں تشریف لائیں گے ان کے اندر کیا صفات ہوں گی، تو یہاں پر جملہ لکھا ہوا ہے تو وہ دجال کی صفات بیان کرتے تھے. اللہ اکبر. جو دجال میں برائیاں ہوں گی ان برائیوں کو بیان کرتے کس کے مقابلے میں؟ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں. تو یہ کتنا قبیح عمل ہوں گے. اللہ اسی لیے ارشاد فرما رہا ہے کہ لما تصدون عن سبیل اللہ. آپ اہل کتاب سے پوچھئے کہ یہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو کیوں روکتے ہیں. تیسری اہم بات کہ وہ لوگوں کو کعبہ کا حج کرنے سے روکتے تھے اور بیت المقدس کے حج کرنے کی ترغیب دیتے تھے. یہ بھی عمل ان کا قبیح. تو اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ واللہ شہید علی ما تعملون. اب اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے ایک بات جو بیان فرمائی ہے وہ تھوڑا سا اس کا پس منظر میں آپ کے سامنے عرض کروں تاکہ بات تھوڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے. پہلے آیت مبارکہ سنیے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. آیت مبارکہ کیا ہے کہ اے ایمان والو ان تطیعوا فریقا کہ اگر تم ایک گروہ کی اطاعت کرو. اب ایک گروہ سے مراد کیا ہے اس کا پس منظر میں ابھی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. شاس بن قیس نامی ایک شخص تھا, اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ نازل فرمائیں. تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اگر تم ایک گروہ کی اطاعت کرو, فریقا من الذین اوتوا الکتاب, اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی اگر تم اطاعت کرو, یردوکم بعد ایمانکم کافرین, تو وہ تمہیں ضرور تمہارے ایمان کے بعد دوبارہ کفر کی طرف لوٹا دیں گے. اب پس منظر سنیے. کہتے ہیں کہ شاس بن نامی ایک بوڑھا تھا اور جس کا تعلق اہل کتاب سے تھا, یعنی کٹر یہودی, مسلمانوں سے بہت زیادہ بغض و عداوت رکھا کرتا تھا. کہتے ہیں کہ ایک دن اس نے دیکھا کہ اوس اور خزرج, کون تھے یہ؟ اوس اور خزرج دو قبیلوں کے نام ہیں جو انصار مدینہ تھے. انصار میں جو مسلمانوں کے دو قبیلے تھے اس میں سے ایک اوس دوسرا خزرج. اب عرصہ دراز سے ان کے درمیان بڑی لڑائیاں تھیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی برکت سے, آپ کی آمد کی برکت سب سے پہلے تو یہ ہوئی کہ یثرب کو اللہ تعالیٰ نے مدینۃ المنورہ بنا دیا. یثرب کہتے ہیں ایسی جگہ جو بیماریوں کا گڑھ ہو. یثرب کہا ہی اس کو اس لیے جاتا تھا کہ وہاں جو بھی جاتا بیمار ہو جاتا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مقام کو یہ عظمت اور فضیلت حضور کے قدمین مبارک کی وجہ سے عطا فرمائی کہ جو آج سے پہلے یثرب تھا, جیسے ہی حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قدم مبارک رکھے تو اللہ نے اس کو مدینہ بنا دیا. اور آج بھی بلکہ قیامت تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی مدینۃ المنورہ میں آ کر پناہ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو امن عطا فرمائے. حتیٰ کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قرب قیامت میں پوری دنیا سے اسلام سمٹ کر مدینے میں آ جائے گا, اسلام سمٹ کر مدینے میں آ جائے گا. تو اوس اور خزرج یہ دو قبیلے تھے اہل مدینہ کے, تو ان کے درمیان سالہ سال عرصہ دراز سے بڑی لڑائیاں چلتی ہوئی آ رہی. لیکن جب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور اللہ نے اوس اور خزرج کو اسلام کی توفیق, اسلام کی ہدایت ان کو عطا فرمائی, تو وہ آپس میں جو دشمن تھے بھائی بھائی بن گئے. جو پہلے کٹر دشمنی رکھتے تھے, بغض و عداوت رکھتے تھے, ایک دوسرے کو قتل کیا کرتے, لیکن اسلام کی برکت سے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کی برکت سے, حضور علیہ السلام کی صحبت کی برکت سے وہ دشمن بھائی بھائی بن گئے. اب یہ شاس بن قیس جو کٹر یہودی تھا, بڑا سخت کافر تھا اور مسلمانوں سے بہت زیادہ سخت ترین عداوت رکھتا تھا. ایک دن کہتے ہیں کہ یہ اپنے گھر سے نکلا تو اس نے ایک مقام پر دیکھا کہ اوس اور خزرج کے لوگ آپس میں بڑی محبت سے باتیں کر رہے ہیں, بڑا ان کا پیار نظر آ رہا ہے, آپس میں بیٹھ کر ایک دوسرے سے بڑی محبت بھری گفتگو کر رہے ہیں, ایک دوسرے سے محبت کا تعلق رکھے ہوئے. تو کہتے ہیں کہ یہ بات اس کو بہت زیادہ بری لگی, وہ غصے میں جل بھن گیا, کیونکہ مسلمانوں کا تو دشمن تھا ہی, اور پھر اوس اور خزرج کے اتفاق میں, اگر آپ اس کی گہرائی میں ایک بات اور بھی سوچیں کہ اوس اور خزرج کے اتفاق میں نہ صرف اہل مدینہ کی قوت پوشیدہ تھی بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اتفاق میں اسلام کو بھی قوت عطا فرمائی. اس لیے کہ مسلمان جب آپس میں متفق ہو جائیں, متحد ہو جائیں, تو دشمن کچھ نہیں بگاڑ سکتے. آج جو مسلمان انتشار کا شکار ہیں یہودیوں کی طرف سے, غیر مسلموں کی طرف سے, یہ شاس بن قیس کی روایت میں آپ کے سامنے عرض کروں, یہ بات بالکل آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی کہ دو چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں.
انسان کو یا تو آپ تلوار سے ختم کر دیں اپنے دشمن کو، تلوار سے ختم نہیں کر سکتے تو دشمن کی دشمنی میں اگر آپ کا زور نہیں چل رہا تو آپ ان کا اتفاق ختم کر دیں، آپ کو تلوار اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں۔ آج دنیا بھر کے مسلمان ایٹمی قوت بھی ہیں اور مسلمانوں کی تعداد کروڑوں اربوں میں ہیں، لیکن اس کے باوجود مسلمان مظلومیت کا شکار ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا اتحاد غیر مسلموں نے توڑ دیا ہے۔ آج بڑی بڑی قوتیں مسلمانوں کی اگر آپ دیکھیں، اتنی بڑی قوت ہونے کے باوجود بھی شام میں، لیبیا میں، کشمیر میں، فلسطین میں مسلمانوں کا کیا حال ہو رہا ہے۔ ان کے برابر میں اسلام ریاستیں موجود ہیں، لیکن ان کے کان پہ جوں تک نہیں رینگ رہی۔ وہ کس وجہ سے نہیں رینگ رہی؟ کہ وہ اپنے تحفظ اور وجود ہے، اپنے مقام کو صرف انہوں نے سنبھال کر رکھا ہوا ہے۔ وہ یہ اس بات کی بحث میں نہیں پڑتے، وہ کہتے ہیں کہ بس ہمارا وجود سلامت رہے۔ انسان جب اپنے آپ کے لیے زندہ رہتا ہے تو وہ ایک حد تک ہی زندہ رہتا ہے، لیکن انسان جب دوسروں کے لیے زندگی گزارنا شروع کر دے تو ہوتا یہ ہے کہ پھر دوسرے لوگوں کی دعائیں بھی اس کے حصے میں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو شاس بن قیس نے جب یہ دیکھا کہ اوس اور خزرج کے لوگ آپس میں بڑی الفت اور بڑی محبت سے بیٹھے ہوں، تو یہ بات دیکھ کر اسے بڑا غصہ آیا، بڑا جل بن گیا۔ اب چونکہ بوڑھا تھا اور کٹر یہودی بھی تھا، بڑھاپے کی وجہ سے لوگ اس کی بات سن لیا کرتے اور ایک عرصہ دراز سے مدینہ المنورہ میں رہتا تھا۔ تو اب اس نے کیا کیا کہ اوس اور خزرج کے لوگ جہاں پر بیٹھے تھے ان کے قریب ہی ایک یہودی کو اپنے پاس بٹھا لیے۔ اب چال دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کس طرح، جیسے پچھلی آیات میں بھی گزرا کہ جیسے جیسے یہودی اہل کتاب چالیں سازشیں مسلمانوں کے لیے تیار کرتے، اللہ تعالیٰ وحی الہی کے ذریعے ان سازشوں سے مسلمانوں کو اور بالخصوص حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آگاہ فرما دیتا۔ یہاں پر بھی یہی ہوا کہ اس نے چال تو بہت بڑی چلی اور اس کا نقصان بھی بہت زیادہ ہوتا، نہ صرف اسلام کو بلکہ مسلمانوں کے یہ دو قبیلے دوبارہ بکھر جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی اس چال کو ناکامیاب فرما دی۔ اب اس نے کیا یہ کہ پاس ایک یہودی کو بٹھا لیا اور اس کے سامنے پرانے قصے چھیڑ دیے۔ جنگ بعث ایک ایسی جنگ ہوئی تھی اوس اور خزرج کی کہ جس میں دونوں طرف سے اپنے فریق مخالف کو بڑا نقصان پہنچایا گیا۔ اوس نے خزرج والوں کو، اسی طرح خزرج نے اوس والوں کو جنگ بعث میں، جو پرانی جنگ تھی ان کے درمیان جو ہوئی تھی، تو بڑا ایک دوسرے کو انہوں نے نقصان پہنچایا۔ تو اب اس بوڑھے یہودی نے، شاس بن قیس نے کیا کیا کہ اسی یہودی کے سامنے جنگ بعث کے پرانے قصے چھیڑ دی، اس کے متعلق اشعار پڑھنے لگا، کہنے لگا کہ اس دن اوس اور خزرج میں زبردست جنگ ہوئی اور اوس فتح یاب ہوئے تھے، یعنی جنگ بعث جو پرانی ہوئی تو اوس فتح یاب ہوئے، اور اس نے راکھ جو ہے وہ راکھ میں مزید چنگاری ڈال کر آگ بھڑکا دی اور اوس اور خزرج ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنے لگے۔ اب ظاہر ہے انسان کے پرانے زخم جب بندہ تازہ کر دے تو ایک فطرتی معاملہ ہے کہ انسان کو غصہ آ جاتا ہے۔ انسان اگر کسی بات کو معاف کر دے، درگزر کر دے، چھوڑ دے، تو اب حکمت کا تقاضا بھی یہی ہے، فطرت کا تقاضا بھی یہی ہے، اسلام کا تقاضا بھی یہی ہے، اخلاقیات کا تقاضا بھی یہی ہے، اور قرآن نے کئی مقامات پر اس بات سے منع کیا ہے کہ پچھلے معاملات پر بندے کو عار نہیں دلانی چاہیے۔ حتیٰ کہ اگر بندے نے کوئی گناہ کیا، اس گناہ سے توبہ کر لی، تو اب معاملہ یہ ہے کہ اس گناہ پر بندے کو عار نہ دلائی۔ لیکن ہمارا معاملہ تو کیا ہوتا ہے کہ بندہ اس گناہ کو چھوڑے ہوئے زمانہ ہو جائے، لیکن ہم اس کو اس گناہ سے یاد رکھتے ہیں۔ جیسے کسی کا ہم نے مخصوص نام رکھا ہو اس گناہ کی وجہ سے یا اس فعل کی وجہ سے، اب اس کو چھوڑے ہوئے زمانہ ہو جائے، وہ اس پر معافی مانگ لے، رب سے توبہ کر لے اور رب اس کی توبہ کو قبول بھی کر لے، لیکن ہمارے ذہن میں ایک وہی چیز رچی بسی ہوتی، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب کیا ہوا کہ اس شاس بن قیس کی ان باتوں کی وجہ سے اوس اور خزرج کے لوگ ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنے لگ گئے۔ جو تھوڑی دیر پہلے بڑی محبت سے باتیں کر رہے تھے، اب کیا ہوا کہ ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنے لگے۔ اب یہ تنازع اور لفاظی بحث و مباحثہ بڑھتے بڑھتے ایسی شدت اختیار کر گیا کہ ایک دوسرے کے خلاف ہتھیار نکال لیں۔ آپ جانتے ہی ہیں نا کہ مسلمان تلوار اپنے ساتھ لیے رکھتے تھے، تو اب جو تھوڑی دیر پہلے بیٹھ کر بڑی محبت سے باتیں کر رہے تھے، شاس بن قیس کی اس حرکت کی وجہ سے ایک دوسرے کے خلاف تلواریں نکال کر کھڑے ہو گئے۔ قریب تھا کہ ایک دوسرے پر قتل کے وار کر دیتے، قریب تھا کہ خون بہا دیتے، لیکن اللہ تعالی نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس سے مطلع فرمایا، اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی
کہ ایسا ایسا معاملہ ہو گیا. آپ چند مہاجرین صحابہ کو اپنے ساتھ لیا اور اس مقام پر پہنچے اور آپ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں اللہ سے ڈرو. کیا زمانے جاہلیت کی طرح چیخو پکار کر رہے ہو؟ حالانکہ تمہارے پاس اللہ کی ہدایت آ چکی اور اللہ نے تمہیں دولت اسلام سے مشرف کر چکا ہے اور تمہاری گردنوں سے جاہلیت کا جو طوق تھا اللہ تعالی نے وہ اتار دیا ہے اور تم کو کفر سے نجات دی ہے. اب تم ایک دوسرے کو اللہ تعالی نے تمہیں ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح کے الفاظ استعمال فرمائے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم دوبارہ زمانے جاہلیت کی طرح جو کفر کے معاملات تھے زمانے جاہلیت میں جس طرح تم ایک دوسرے سے لڑا کرتے ہیں کیا تم دوبارہ وہی عمل کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم دوبارہ اپنے بھائیوں کا خون بہانا چاہتے ہو؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ شیطان کا وسوسہ اور دشمنوں کا مکر ہے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح کے الفاظ ادا کر کے ان کی اصلاح فرمائی تو سب نے ہتھیار پھینک دیے اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سب نے جو ہے وہ معاذرت کی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سب نے ایک دوسرے کو گلے لگا کر ایک دوسرے سے معاذرت کی. اب آپ اس کے پس منظر کو اگر آپ دیکھیں نا تو اوس اور خزرج کے اتفاق میں چونکہ مدینہ المنورہ میں نئی نئی ریاست قائم ہوئی جس کو ریاست مدینہ کہا جاتا. اب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو قوت عطا فرمائی وہ قوت کی ابتدا مسلمانوں کے اتفاق میں دی. جو سب سے پہلا اتفاق اور جانثاری کی ایک مثال مسلمانوں میں قائم کی وہ کیا تھی کہ جب مہاجرین ہجرت کر گئے اپنا سب کچھ گھر بار چھوڑ کر اپنا اہل و عیال چھوڑ کر مدینہ المنورہ جب ہجرت کر کے آئے تو انصار صحابہ نے ان کو اپنے گلے لگائے, ان کو اپنے مال میں بھی حصہ دیا, اپنے گھر میں بھی حصہ دیا, اپنے کاروبار میں بھی حصہ دیا. حد یہ ہے کہ اپنی ازواج اگر کسی کی زیادہ ازواج تھی تو انہوں نے ان کو اپنے نکاح سے رخصت کر کے ان کے نکاح تک کروائے. ایسی مثال دنیا میں اور کہیں نہیں مل رہی. تو اب جب یہ اتفاق قائم ہوا تو اس اتفاق کی برکتوں سے مسلمان اسٹیبلش ہونے لگے. مسلمان اپنی ریاست قائم کرنے کی وجہ سے ان کے اندر قوت پیدا ہونے لگی. اور غزوہ بدر میں اللہ تعالی نے جو مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی وہ فتح اتنی عظیم تھی کہ غزوہ بدر کی وجہ سے مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی. مسلمانوں کا جو ایک رعب اور دبدبہ تھا وہ دیگر قبائل کے اندر بھی بیٹھ گیا اور انہوں نے جو مسلمانوں کے خلاف تھے, چونکہ اہل عرب دیگر قبائل کے مقابلے میں بڑے قوی اور مضبوط سمجھے جاتے ہیں, اب جب مسلمانوں نے اہل عرب کو ہی لوہے کے چنے چبوا دیے اور اتنی بدترین شکست سے انہیں دوچار کیے تو دیگر قبائل کے دلوں میں یہ ہیبت بیٹھ گئی کہ یہ مسلمان جن کو ہم بڑا کمزور سمجھتے ہیں انہوں نے اپنے سے 3 گنا زیادہ لشکر کو مات دے دی تو ہم کس کھیت کی مولی. تو اب اگر یہ اتفاق ٹوٹ جاتا تو مسلمان پھر دوبارہ بڑا کمزوری کا شکار ہو جاتے, لیکن اللہ تعالی نے مسلمانوں کے اس اتفاق کو قائم رکھا. پھر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اطاعت اور موافقت کرتے ہوئے چلے گئے. اور اللہ کے دشمن شاس بن قیس نے جو ان کے دلوں میں عداوت کی آگ بھڑکائی تھی اس کو اللہ تعالی نے بجھا دیا. اس آگ کو اللہ تعالی نے شاس بن قیس کی اس ناکام سعی کے متعلق یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. کہ اے ایمان والو اگر تم اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی اتباع کرو تو وہ ضرور تمہیں تمہارے ایمان کے بعد دوبارہ تمہیں کفر کی طرف پھیر دیں گے. اس گروہ سے مراد شاس بن قیس کہ اگر مسلمان اس کی اتباع کر لیتے, مسلمان اس کی باتوں میں آ کر ایک دوسرے کا خون بہا دیتے تو قریب تھا کہ وہ ایمان سے دوبارہ کفر کی طرف لوٹ جائیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی حفاظت فرمائی. اب اس کے بعد کی جو آیتیں مبارکہ ہیں وہ بڑی خاص ہیں, سن لیجیے. اللہ نے بڑے ہی محبت بھرے انداز میں ارشاد فرمایا کہ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ. اسی واقعے کے پس منظر کو اللہ تعالیٰ نے ملا کر آگے یہ بات بیان فرما رہا ہے كَيْفَ تَكْفُرُونَ کہ کیسے تم انکار کر سکتے ہو. وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ حالانکہ تمہارے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے. وَفِيكُمْ رَسُولُ اور حالت یہ ہے تمہارے ایمان کی, تمہارے اسلام کی کہ بذات خود رسول معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمہارے درمیان موجود ہیں.
یعنی اللہ اس پس منظر کو اس انداز میں بیان فرما رہا ہے کہ تم کیسے رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہوئے اور اپنے سامنے قرآن نازل ہوتا ہوا دیکھ کر، قرآن کی تلاوت سن کر، خود قرآن کی تلاوت کر کے کیسے تم اپنے راہ راست سے ہٹ سکتے ہو. اللہ اس پس منظر کو آگے بیان فرما رہا. پھر ارشاد فرمائے وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جو شخص بھی اللہ کے راستے کو مضبوطی سے پکڑ لے، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، مضبوطی سے اس راستے کو، اس رسی کو تھام لے، فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ پھر ہم اس کو سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما دیتے ہیں. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے ایمان کے متعلق باتیں بیان فرمائی ہیں. کیا بیان فرمایا کہ مسلمانوں کا کفر کی طرف لوٹنا دو وجہ سے بعید تھا، یعنی مسلمانوں کا دوبارہ کفر کی طرف جانا دو وجوہات کی وجہ سے ناممکنات میں سے تھا. نمبر ایک، پہلی وجہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی وہ یہ تھی کہ دن رات اس قوم کے سامنے، ان صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے دن رات اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے. یعنی یہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی الہی نازل ہو رہی، پہلی چیز. اور پھر دوسری یہ کہ پھر ان کے سامنے جب قرآن نازل ہوتا تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر کے ان کو بتایا کرتے کہ قرآن اس طرح نازل ہوا ہے. پھر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بتاتے کہ جو آیت مبارکہ نازل ہوئی اس کو فلاں سورت میں فلاں آیت کے بعد یا فلاں آیت سے پہلے اس کو محفوظ کر لیا جائے. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر مسلمانوں میں قرآن کی تبلیغ بھی فرمایا کرتے، اور قرآن مجید کا معجزہ ہونا صحابہ کرام علیہم رضوان پر بالکل واضح تھا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بار بار یہ چیلنج کیا کہ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو، کفار سے، کہ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو، اپنے دعووں میں سچے ہو، تو پھر اس قرآن کی مثل، اس قرآن کی جیسی ایک چھوٹی سورت بنا لو. سورہ بقرہ میں بھی ہے. پھر فرمایا کہ اگر چھوٹی سورت نہیں بنا سکتے کم سے کم ایک چھوٹی آیت ہی بنا لو. لیکن اللہ تعالیٰ کے اس چیلنج کو کفار قبول نہ کر سکیں، اور آج اتنے سال گزرنے کے باوجود بھی حد یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی مثل ایک آیت بھی نہیں بنا سکی گئی. کیوں؟ کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ بے شک یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو قرآن کے الفاظ میں حتیٰ کہ ایک نقطے میں بھی کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتی قیامت تک، یہ ہمارا ایمان ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ اب چونکہ قرآن کے الفاظ میں تبدیلی نہیں ہو سکتی تو غیر مسلم یا غیر مذہب کے لوگ، بدبخت لوگ، قرآن کی تفاسیر میں، قرآن کے معنی اور مفہوم میں تبدیلیاں کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، جو کہ انتہائی بدترین عمل. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے علماء سے، ایسے صلحاء، ایسے تقوی اور پرہیزگار لوگوں سے اپنے دامن کو جوڑیں کہ جو واقعی قرآن جاننے والے ہیں، واقعی وہ قرآن اس انداز میں جاننے والے ہیں کہ جس انداز میں خود صاحب قرآن نے صحابہ کرام کے سامنے بیان فرمایا ہے. معاشرے میں ایسے افراد کی کمی نہیں. سوشل میڈیا کا دور، نیٹ پر سوشل میڈیا کے مفتی بھی آپ کو ملیں گے، سوشل میڈیا کے حافظ بھی آپ کو ملیں گے، اور ہر دوسرا تیسرا بندہ فتوے کی مشین جیب میں لے کر گھومتا ہے. کوئی بات ہو فوراً فتویٰ، فوراً، بغیر کسی تمہید کے، بغیر کچھ جانے، بغیر کچھ سوچے فوراً حکم لگا دیتے ہیں کہ اس کا تو یہ حکم ہے، یہ تو مردود ہو گیا، یہ تو ایسا ہو گیا، یہ ویسا ہو گیا. تو بھائی یہ علماء کا کام ہے، علماء کے ہی ذمے رہنے دیا جائے. ٹھیک ہے، ہمیں صرف کام کیا کرنا ہے کہ ہمیں دین اور اسلام کو سیکھنا ہے، سیکھ کر خود اس پر عمل کرنا ہے، اور پھر حتی الامکان جتنی ہماری ذات سے کوشش ہو سکے تو اس اسلام کو ہم نے ہر دوسرے تیسرے تک پہنچانا ہے. ٹھیک ہے، کبھی کسی کو حقیر نہیں جاننا. کوئی حافظ نہیں ہے تو نہیں، حافظ کا مقام بلند و بالا ہے. مراتب کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے. قرآن مجید میں جب خیال رکھا گیا ہے، معاشرے میں بھی خیال رکھنا چاہیے. آج ہمارے جو خیال رکھنے کے کرائیٹیریا وہ یہ ہے کہ اگر کوئی مالدار ہے تو اس کی تعظیم میں ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن بیچارہ غریب ہے تو بیٹھے بیٹھے ایسے ہاتھ کر دیں گے، بیٹھے بیٹھے ایسے ہاتھ بڑھا دیں گے، وعلیکم السلام کہہ دیں گے. ہماری نظر میں
جو کرائٹیریا ہے وہ بالکل چینج ہو گیا ہے۔ حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، پھر صحابہ کرام علیہم رضوان کی تعلیمات آپ دیکھیں، پھر بزرگان دین، ہم تو اس بات پر بڑا فخر محسوس کرتے ہیں نا کہ ہمارا تعلق بزرگوں سے، ہم اپنے آپ کو اہل اللہ سے تعلق رکھنے والا مانتے ہیں، اور ہم اس بات پر خوشی مناتے ہیں کہ ہمارا تعلق اس طبقے سے ہے کہ جو اہل اللہ کی صحبت اختیار کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ اور پھر ہمارا یہ معمول کہ ہم ایک حافظ قرآن کی، ایک عالم دین کی، ایک مفتی کی، دیکھیں تقوی کا معیار ہماری نظر میں بلند ہونا چاہیے، مالداری کا معیار نہیں۔ اگر کوئی تقوی اور پرہیزگاری والا ہے تو ہمارے نزدیک وہ معزز ہونا چاہیے، وہ مکرم ہونا چاہیے، لیکن ہم نے معیار بالکل بدل لیا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل سے یہی بات لوگوں کو بیان فرمائی کہ ہر ایک سے محبت سے پیش آنا ہے، محبت سے بات کرنی ہے، اور تعظیم اکرام انسان کے رتبے کے لحاظ سے ہونا چاہیے، اور یہ رتبے کا معیار دین کے اعتبار سے نہ کہ دنیاوی اعتبار سے۔ تو پہلی وجہ تو یہ بیان کی گئی کہ مسلمانوں کا دوبارہ کفر کی طرف لوٹنا اس طرح بھی ناممکن ہے کہ خود ان کے سامنے قرآن اترتا ہے، وہ قرآن اترتا ہوا دیکھتے اور پھر قرآن کی تلاوت سنتے، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود قرآن بذات خود، یعنی جو خود صاحب قرآن ہیں، جن پر وحی نازل ہو رہی ہے، وہ اپنی زبان مبارک سے قرآن کی تفسیر بیان کر رہے ہیں، تو پھر مسلمانوں کا دوبارہ کفر کی طرف لوٹنا کیسے ممکن ہوگا؟ پہلی وجہ تو یہ۔ دوسری وجہ جو بیان کی جاتی ہے کہ مسلمانوں کے درمیان خود صاحب قرآن ذاتی طور پر موجود بھی ہیں، جسم کے ساتھ موجود ہیں، کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس مقام پر ہوں، جس شہر میں ہوں، جس زمین پر ہوں، اللہ تعالیٰ اس مقام کی قسم کھائے تو آپ سوچئے کہ سراپا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سراپا اقدس کتنا فضیلت والا ہو۔ اللہ نے جب حضور شہر مکہ میں، تو اللہ نے شہر مکہ کی قسم کھائی، پھر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ المنورہ چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس مقام کو بھی فضیلت عطا فرمائی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سراپا اقدس موجود ہونا، اور پھر مسلمانوں کا دن رات حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے معجزات کا صدور بھی دیکھنا، کیونکہ آپ جامع المعجزات تھے نا، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے صحابہ کرام معجزات کا صدور بھی دیکھا کرتے۔ تو اب یہ چیزیں جب صحابہ کرام قرآن نازل ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور پھر اس والضحیٰ والے چہرے کی زیارت بھی کر رہے ہیں، پھر اس والضحیٰ والے سراپا اقدس کی ذات سے معجزات کا صدور بھی دیکھ رہے ہیں، تو آپ سوچئے کہ صحابہ کرام کا ایمان کتنا زیادہ مضبوط ہو چکا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی لیے ان کے ایمان کو بیان فرما رہا ہے دو وجوہات، کہ تتلا علیکم آیات اللہ، کہ نمبر ایک تو یہ کہ اللہ کی آیات ان پر تلاوت کی جاتی ہیں، وفیکم رسول، اور دوسری حالت یہ ہے کہ وفیکم رسول، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان موجود ہیں۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ کیف تکفرون، کہ تم کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو ناممکنات میں سے۔ آخری چیز جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کے متعلق اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، جس کا بھی مفہوم میں نے عرض بھی کیا کہ جو شخص بھی اللہ کے دین کو، اللہ کی رسی کو، اللہ کے راستے کو، اللہ کے نبی کے جو راستہ ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لے، تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ تو بے شک اسے سیدھے راستے کی ہم ہدایت عطا فرمائیں گے۔ اس آیت مبارکہ میں بھی صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظمت اور فضیلت کو بیان کیا گیا۔ کیونکہ اللہ تعالی نے ان کے لیے دین پر مستقیم ہونا اور ان کا گمراہی سے دور ہونا اور ان کی حفاظت کے لیے اللہ نے دو چیزوں کا اہتمام کے ساتھ بیان کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان ہی وہ پہلی جماعت ہے کہ جو اللہ کی طرف سے سیدھے راستے پر ہے، جن کو اللہ تعالی نے استقامت والا سیدھا راستہ صراط مستقیم جن کو عطا فرمایا گیا۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کے انوار کا مشاہدہ جنہوں نے کیا ہو، جو ان کے صفائے باطن، پاکیزگی اور بلندی کردار کا ہادی اور مرشد ہو، یعنی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن کا تزکیہ نفس کیا ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو نماز پڑھ کے بتائی ہو کہ ایسے نماز پڑھنی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل کر کے بتایا ہو کہ ایسا عمل کرنا ہے، تو ان کا ایمان کیسے مضبوط نہیں ہوگا؟ اگر وہ ایمان میں کمزور ہوں گے
تو ہم اور آپ تو پھر کسی گنتی میں ہی نہیں ہے نا، ہم تو کس کھیت کی مولی ہیں کہ جب معاذ اللہ بندہ یہ سوچے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان یا صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے کسی ایک کے بارے میں ہم یہ سوچیں کہ ان کا ایمان کمزور ہے، تو اب صحابہ کرام کا ایمان اگر معاذ اللہ کمزور ہوگا تو آپ بتائیے کہ اس امت میں پھر کس کا ایمان مضبوط ہو سکتا؟ اللہ نے تو 2-3 چیزیں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرما دی نا، کہ وہ قرآن کی آیتوں کی تلاوت خود ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، پھر رسول کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، ان کی سیرت کو دیکھ رہے ہیں، پھر رسول ان کے تزکیہ نفس بھی کر رہے ہیں، ان کے باطن کو پاک بھی کر رہے ہیں، تو اللہ ارشاد فرماتا ہے فقد ہدی الی صراط مستقیم، کہ بے شک وہی لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان کو اللہ تعالی سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں آتا ہے کہ 1400 سال تقریباً کم و بیش اس کو نازل ہوئے گزر چکے۔ اب آپ یہ دیکھیے نا کہ اس 1400 سال میں بڑے بڑے فصیح بھی آئے ہوں گے، بڑے بڑے بلیغ بھی گزرے ہوں گے، بڑے بڑے عربی دان بھی گزرے ہوں گے، یعنی جن کو عربی پر بڑی بڑی مہارت ہوگی۔ یعنی انسان اگر یہ سوچے، اس انداز میں سوچے کہ جب قرآن نازل ہوا تھا اس وقت کے جو عربی دان تھے، اس وقت کے جو اہل عرب تھے، شاید وہ اپنی عربی میں اتنی مہارت نہ رکھتے ہوں، تو 1450 سال میں تو کتنے بڑے بڑے لوگ گزرے ہوں گے، دانشور، حکیم، علماء، فاضل، کتنے لوگ گزرے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کا یہ چیلنج آج بھی برقرار ہے کہ وہ قرآن کی مثل نہیں لا سکتے، اس لیے کہ جس نے قرآن نازل کیا ہے جب وہی یہ فرما رہا ہے کہ تم قرآن کی مثل نہیں لا سکتے تو کون ہے جو اتنی جرت کرے؟ ہمیں تو بس حکم یہ ہے کہ ہم قرآن اور صاحب قرآن سے اپنا تعلق جوڑیں اور ان تشریحات، ان وضاحتوں پر خاص طور پر عمل کرنا شروع کریں کہ جو تفسیر، جو تشریحات سب سے پہلے صاحب قرآن حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی، پھر اس کے بعد صحابہ کرام علیہم رضوان نے ان تمام تشریحات پر عمل کیا، ان کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا، اور یہ سینہ بسینہ پھر انہوں نے آگے اس امت تک یہ پیغام پہنچایا ہے۔ آج بھی اگر ہم اس بات کو دیکھیں تو قرآن ہمارے پاس بالکل اسی طرح موجود ہے، احادیث مبارکہ کا ایک جو خزانہ ہے سیاہ ستہ کی شکل میں۔ سیاہ ستہ ان کتابوں کو کہتے ہیں نا، کتنی کتابیں؟ 6 کتابیں، ستہ عربی میں 6 کو کہتے ہیں، سیاہ ستہ 6 کتابیں۔ دیکھیں یہ اس میں آپ شرم محسوس مت کیا کریں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں میں اس لیے پوچھتا ہوں تاکہ آپ کو یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ یار میں کہاں کھڑا ہوں، دین کے معاملے میں میری معلومات کتنی ہے، میری کیٹیگری کہاں پہ آ رہی ہے، تو تاکہ اندر شوق بیدار ہو کہ یار میں اپنے آپ کو اپ گریڈ کروں، جو دین کی چھوٹی چھوٹی باتیں، بنیادی معلومات ہیں، میں وہ سیکھنے کی کوشش کروں، نہ یہ کہ یہ مقصد میرا ہوتا ہے کہ کسی کو شرمندہ کرنا۔ معاذ اللہ ایسی کوئی میری نیت نہیں ہوتی، اللہ نیتوں کا حال بہتر جانتا ہے، مجھے صفائی دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ بھی ماشاءاللہ سب جو ہے وہ خوش گمان ہی ہے، اور مجھے بھی ایک خوش گمانی یہی ہے کہ کوئی میرے متعلق ایسا سوچتا بھی نہیں ہوگا۔ مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ دین سے جڑیں اور یہ بنیادی چیزیں اس میں اپنے آپ کو معلومات رکھا کریں، اس لیے کہ یہ معلومات آپ کے لیے ذریعہ نجات کا سبب بنے گی۔ 6 کتابیں جن کو سیاہ ستہ کہا جاتا ہے، ستہ عربی میں 6 کو کہتے ہیں۔ صحہ صحیح کی جمع ہے، صحیح کی جمع صحہ، یعنی وہ 6 کتابیں کہ جن کو سیاہ ستہ کہا جاتا ہے، جو قرآن کے بعد امت مسلمہ کے انتہائی انتہائی معتبر اور معزز اور مکرم مانی جاتی۔ تو ان کتابوں میں جو تشریحات، جو ان کتابوں کا خزانہ ہے، وہ الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہیں۔ پھر سیاہ ستہ کے علاوہ کئی ایسی کتابیں آپ کو دنیا بھر میں ملیں گی کہ جن کا تعلق بھی سیاہ ستہ میں تو نہیں ہے، لیکن ان کے اندر حدیثیں جو بے شمار ہیں، وہ حدیثوں کا معیار ویسا ہی ہے جیسی سیاہ ستہ کی حدیثوں کا ہے۔ سیاہ ستہ کی حدیثوں کا معیار بلند ہے نا، راوی چونکہ سب بڑی چھان پھٹک کر کے ان کو لکھا گیا ہے، مرتب کیا گیا ہے، تو اسی لیے سیاہ ستہ کا مقام بلند۔ تو ہمارے پاس الحمدللہ یہ خزانہ موجود ہے، کتابی شکل میں موجود ہے، تو ہمیں ان سے استفادہ کرنا چاہیے۔ اگر خود استفادہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم ایسے لوگوں کے ساتھ ضرور جڑیں، ایسے لوگوں کے دامن سے اپنے آپ کو وابستہ کریں کہ جو اہل کتاب اور قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث مبارکہ پر نہ صرف عبور ہو بلکہ ان کے کردار میں آپ کو اعمال کا خزانہ بھی نظر آئے، ٹھیک ہے نا، ایسا بندہ ہو کہ جو علم کے ساتھ ساتھ اپنے علم پر عمل بھی کر رہا ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں
کہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ ایمان بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔